آج ہم یہ سمجھیں گے کہ موجودہ مڈل ایسٹ کی کنڈیشن کس طرح ہندوستان کے ماضی سے سملیرٹی رکھتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ کا جائزہ لیں گے، جس میں کئی اسپیکٹ شامل ہیں، اور جب ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر ابھر کر آئے گی۔ پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ مڈل ایسٹ کے حالات کیوں خراب ہیں اور کیوں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ٹیررسٹ مسلمان ہے، which is a completely wrong perception۔ اگرچہ دونوں کی کلچر، لائف سٹائل اور کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان میں سملر ہے، اور یہی سملیرٹی ایک کے ماضی کو دوسرے کی کرنٹ سچویشن سے جوڑتی ہے۔ انسانی سویلائزیشن وقت کے ساتھ مختلف مراحل سے گزری ہے، جو وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ یہ پرسیپشن اکثر بھارتی اور مغربی میڈیا کی جانب سے ہوتا ہے، جہاں ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے ہر ٹیررسٹ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ لیکن دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی ریلیجن، ایکچولی اس کا تعلق اکانومی سے ہے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کی اکانومی کا فیول پایا جاتا ہے، وہ جگہ اکثر جنگ اور کانفلکٹس کا مرکز بن جاتی ہے۔ اور یہ سب انٹرسٹ پر مبنی جنگیں ہوتی ہیں، کیونکہ انویڈر کے انٹرسٹس الگ ہوتے ہیں اور ڈیفینڈر کے انٹرسٹس الگ۔ حملہ آور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے وسائل کو انکریز کر سکے، جس سے اس کی حملہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے۔ لیکن ڈیفینڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہوم لینڈ کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ اس کے وجود اور سروائیول کا سوال ہوتا ہے۔ اب اگر ڈیفینڈر کا دفاع اتنا مضبوط ہو جائے کہ انویڈر کے اتنے ریسورسز ویسٹ ہوں جو اس کے متوقع فائدے سے زیادہ ہوں، تو انویڈر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ حملہ جاری رکھنے سے وہ ویک ہونے لگتا ہے۔ اب اگر ڈیفینڈر ایسی لینڈ پر رہتا ہے جو ریسورسز سے بھرپور ہو، تو یہ دولت اور وسائل کی فراوانی اس کی دفاعی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ وسائل کی کثرت کی وجہ سے ایک کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے اور اسے مزید وسائل حاصل کرنے کے لیے سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، جس سے وہ کسی کانفلکٹ میں پڑنے کے بجائے شیئر کرنے پر زیادہ ریلائی کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ریسورسز سے بھرپور لینڈ کے لوگ نیچرلی انویڈرز نہیں بنتے، کیونکہ جب آپ انویڈر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے وسائل ویسٹ کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ وارز میں ہمیشہ انسرٹنٹی ہوتی ہے اور آپ کے اپنے ریسورسز بھی استعمال اور ویسٹ ہوتے ہیں۔ اور جب وسائل کا استعمال فروٹفل نہ ہو تو کوئی بھی اپنے قیمتی ریسورس کیوں ویسٹ کرے گا؟ مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو تاریخ میں اس پر انویڈرز کے اٹیک کیوں ہوتے تھے اور اب کیوں نہیں ہوتے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے پاس قدرتی طور پر فرٹائل زمین ہے، اسی لیے میپ میں ہندوستان گرین دکھائی دیتا ہے، جبکہ انویڈرز عموماً ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نقشے میں تو یورپ، افریقہ، روس اور امریکہ جیسے ممالک بھی گرین دکھائی دیتے ہیں، تو پھر صرف ہندوستان ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ان سب کے بارے میں تھوڑا سا جان لینا ہوگا۔ یو ایس اے تو نیچرلی ہی دنیا سے کافی الگ تھلگ ہے، اسی لیے اس زمانے میں وہاں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اور یہی چیز امریکہ کو آج بھی محفوظ بناتی ہے کہ کوئی اتنے بڑے اوشن کو عبور کر کے وہاں جائے اور وہاں کے ریسورسز اپنے ساتھ لے کر آ سکے۔ اب جہاں تک روس اور یورپ کا سوال ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہاں سے کوئی میجر انویژن نہیں ہوا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا، جب آپ کے پاس آلریڈی ریسورسز موجود ہوں تو آپ انہیں ویسٹ کیوں کریں گے؟ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم یہ بات ایگریکلچرل ایج کے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، اور جہاں تک افریقہ کی بات ہے تو ہسٹوریکلی وہاں بھی حملے ہوئے ہیں، مگر ایک کی ڈفرنس موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افریقہ کے گرین ایریاز کے بیچ میں ایک بڑا ڈیزرٹ ہے which was a confront to cross، مگر اس سے بھی بڑا ریزن یہ تھا کہ وہاں ہیومن سوسائٹی کا ایولیوشن ہندوستان کے کمپیریٹیولی سلو تھا، جس کی وجہ اس کا جیوگرافیکل لوکیشن تھا۔ بٹ ہندوستان کے کیس میں انڈس اور پرشین سویلائزیشن بہت ترقی یافتہ ہو چکے تھے، اور ان کا ٹریڈ چین کے ساتھ بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس کا اثر ہندوستان پر بھی ہوا، اور وہاں کی سویلائزیشن بھی افریقہ کی سویلائزیشن کے مقابلے میں بہتر انداز میں ڈیولپ ہوئی۔ انہوں نے ٹرائبل سسٹم سے نکل کر امپائرز بنانا شروع کیے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں کئی ریاستیں قائم ہوئیں۔ آج بھی ہندوستان اور افریقہ میں ایسی انسانی تہذیبیں موجود ہیں جو ماڈرن ورلڈ سے انویئر ہیں، اور وہ اب بھی اپنے ٹرائبل سسٹم میں رہتی ہیں۔ ہندوستان میں انہیں آدیواسی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت سمپل ہوتے ہیں اور اپنے قبائلی نظام سے جڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان ریفارمز کے اثرات ہندوستان پر کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی یہ ٹرائبل سسٹم موجود تھے، جس کے خلاف بھارت نے بروٹل آپریشن کیا تاکہ وہاں کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس نے کالونائزیشن کو جنم دیا۔
اس کے نتیجے میں دنیا کا اٹینشن فاسل فیول کی جانب شفٹ ہو گیا۔ اس سے انسانیت کی لالچ میں اور بھی بوم آیا۔ اب وہ ہندوستان کے علاوہ اور ریسورسز کی طرف دیکھنے لگے، اور اب پاورفل ممالک مزید علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے لگے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو علاقے گرین تھے، یعنی ایگریکلچرلی رچ تھے، وہاں سٹارٹ میں سینٹرلائزڈ گورننس سسٹم موجود نہیں تھا۔ اس کے اپوزٹ پرشین اور انڈس ویلی کے علاقوں نے ریسورسز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فیوڈل سسٹم اڈاپٹ کیا، اور پھر وہاں کنگڈمز قائم ہوئیں۔ مگر اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے انڈسٹریل ریولوشن آیا، مگر انڈسٹریل ریولوشن یورپ سے شروع ہوا۔ یورپ میں جو ریسورسز جیسے کہ اسپائسز موجود نہیں تھے، یورپی ممالک انہیں ان سلطنتوں سے خریدتے تھے۔ اب جب کہ یورپینز کو ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان سلطنتوں کو ختم کر دیا، کیونکہ جب پاور ان کے پاس تھی تو وہ کیوں اپنا پیسہ ویک ریاستوں کو دیں؟ اس کے بجائے انہوں نے خود ہی مین مارکیٹ تک ایکسس حاصل کیا، اس کے بعد وہاں بھی اپنی سلطنت قائم کر لی۔ وہ بھی اپنے خلاف ریزسٹنس کرنے والوں کو پنشمنٹ دیتے، انہیں ریاست کا انیمی قرار دیتے، اور ان کے ایکٹس آف ریزسٹنس کو ٹیررزم کہا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی ایکچول ٹیررزم اور ایکٹس آف ریزسٹنس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کی مزاحمت کو سیاہ لباس پہنا دیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ ہم تو امن پسند ہیں، اور یہ جو مزاحمت کر رہے ہیں امن کے دشمن ہیں، جبکہ آپ نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں جو بھی اس نظام کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اس کو یہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو ان لوگوں سے ہمدردی نہ ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں صرف ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، بلکہ اب یہ دنیا نیو ٹرن لے رہی تھی۔ اب یہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان بیٹل کی شکل لے رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی کولونیلزم کی جنگ ہمیں فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک لے آئی۔ اب انسانیت کا اتنا خون بہانے اور اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے بعد سو کالڈ ورلڈ لیڈرز، جو کہ خود بھی ویک ہو چکے تھے، انہوں نے سیز فائر تو کیا، مگر کیپٹلسٹ سسٹم کے پاس اپر ہینڈ تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ کمیونزم کوئی بہت اچھا سسٹم تھا، مگر اس وہ ویک پوزیشن میں تھا۔ پھر کیپٹلسٹ نے ان ایریاز کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا کہ ان کے نیچرل ریسورسز پر کیپٹلسٹ سسٹم ہی کا کنٹرول رہے، جس سے کولڈ وار شروع ہو گئی، جس میں اب سامنے سے تو نہیں مگر پراکسیز سے اپنے مقاصد کو پورا کیا جانے لگا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کی لیڈرشپ ان ممالک کو دے دی اور ریسورسز کو بہت ہی آرام سے کنٹرول کر لیا۔ یہ سب کچھ اسی طرح آرام سے چل رہا تھا، مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو کمیونزم بھی اپنی کوششیں کر رہا تھا، اور جب کمیونزم پھیلنے لگا تو یہ کیپٹلسٹ سسٹم کے لیے کسی ڈراؤنے سپنے سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے اسی دوران ایران میں بھی انقلاب آ جاتا ہے، جو ان دونوں سے الگ تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ دی enemy آف مائی enemy از مائی فرینڈ۔ اس لیے ایک طرف روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ افغانستان میں وہاں کے لوکلز کو سپورٹ کرتا ہے، اور روس ایران کو سپورٹ کرتا ہے۔ انقلاب کے نتیجے میں ایران بھی کیپٹلسٹ سسٹم کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، جو کہ انہی کی کالونی تھا، جیسے کہ سعودی عرب اور پاکستان ہیں، جس کی وجہ سے انقلاب کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے ریلیشن بھی ایران سے پہلے جیسے نہ رہے۔ دوسری جانب روس افغانستان میں داخل ہو رہا تھا، جس کی وجہ بھی کیپٹلسٹ سسٹم ہی تھا، کیونکہ افغانستان بھی سیاسی اسپیکٹ سے بدل رہا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے سیاسی قیادت کو قتل کیا گیا۔ اس لیے انہوں نے لوکلز کو استعمال کیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ تو لوکلز کی ریزسٹنس ہے کمیونزم کے خلاف۔ مگر کیپٹلسٹ سسٹم کو کمیونزم کے ساتھ ایک اور خطرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ تھا اسلامک انقلاب، کیونکہ ایران میں انقلاب شیعوں نے لایا تھا، جو کہ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی کا 10 سے 15% ہے، اور یہ بات پوری نیشن کے لیے ایک انسپریشن ہو سکتی تھی کہ جب مسلمانوں کا اتنا چھوٹا سا پارٹ اپنے ملک سے کیپٹلسٹ سسٹم کی قائم کی ہوئی بادشاہت کو ختم کر سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ سنی میں ڈفرینسز ہیں، تو یہ ٹرو ہے، مگر اس کے باوجود دونوں 633 سال تک ایک ساتھ عثمانی سلطنت کے تحت رہے تھے، اور اگر یہ نفرتیں ایسے ہی تھیں جیسے بتائی جاتی ہیں تو عثمانی سلطنت اتنے ٹائم قائم نہیں رہتی۔ اور یہی پالیسی ہم انڈیا کے کیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سسٹم نے وہاں بھی ہندو مسلم ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ کیا۔ اس لیے اگر انہوں نے ایرانین ریولوشن کو ناکام نہ کیا تو یہ ممکن تھا کہ عرب کنٹریز کے لوگ بھی بغاوت کر دیں، جس کی وجہ سے وہاں کی کنگڈمز ختم ہو سکتی ہیں، جس سے مڈل ایسٹ سے ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی کیپٹلسٹ نے ایک ویک پوائنٹ پیدا کیا اور شیعہ سنی کانفلکٹ کو جنم دیا، کیونکہ ایران میں شیعہ میجورٹی ہے۔ اس لیے یہ پیش کیا گیا کہ ایران پورے عرب پر کنٹرول پالے گا۔ یہاں ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے، جس کو ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم بس یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ٹیررزم کا تعلق مسلم آئیڈیالوجی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اکانومی کے ایکسپینشن سے ہے، یعنی جو بھی سسٹم کے اگینسٹ آ جائے اسے ٹیررسٹ کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔
جس کا مقصد اس کے خلاف لوگوں میں ایک نیگیٹو پرسیپشن پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ٹیررسٹ ایکٹ آف ریزسٹنس کرتا ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، بلکہ یہ سسٹم خود بھی اپنے مقصد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو سسٹم کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر سسٹم اپنی عوام کو یہ یقین کرواتا ہے کہ وہ تو بس انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ حقیقی مزاحمت کاروں کو بھی ختم کرنے کا جواز پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو بھی ٹیررسٹ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ حق پر ہے یا نہیں، اور کسی سے بس اس لیے نفرت کرنا یا کسی کے بارے میں کسی بھی جھوٹ پر یقین کر لینا کیونکہ اس کا ریلیشن میرے مذہب یا مسلک سے نہیں ہے، ہمیں انسانیت کے اس مقام سے ہٹا دیتا ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے۔